الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر کچھ گفتگو کی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ اسلام میں قربانیاں پیش کی گئیں اور قیامت تک مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہیں گے. اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو ہی خلیفہ دوم سسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی المرتضیٰ، مراد رسول، مراد پیغمبر، عدل و انصاف کا پیکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امت کے پھول، جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن ہے. تو یہ مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. تو چونکہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک بہت عظیم ہستی کی شہادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ان کے کچھ فضائل اور مختصراً ان کی شہادت کا واقعہ بیان کر دوں تاکہ آپ کے ایمان کو تازگی ملے، روح کو بالیدگی عطا ہو اور دل شوق شہادت سے لبریز ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر تھا. آپ کے والد کا نام خطاب تھا. آپ قریش کی ایک شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا لقب فاروق تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 4تھے یا 5ویں سال مسلمان ہوئے. آپ 40ویں مسلمان تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق نے بتایا، فرمایا کہ جب فرماتے ہیں کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے. ان کے مسلمان ہونے کے بعد میرے دل میں بھی کچھ اسلام کی حقانیت پیدا ہوئی.
تو فرماتے ہیں کہ میں بہن کے گھر میں گیا، ان سے میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ انہوں نے بتایا کہ دار ارقم بن ابی الارقم کے ہاں وہاں آپ قیام فرما ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا، جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلنے پر سامنے ہی میرے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ انہوں نے پیچھے آواز لگائی کہ عمر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود اٹھ کر باہر تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا دامن پکڑ کے یوں جھٹکا، فرمایا کہ عمر ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اس دامن جھٹکنے سے مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسی وقت میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں نے جیسے ہی کلمہ پڑھا تو وہاں جو مسلمان موجود تھے ان میں سے ایک مسلمان نے زور سے نعرہ لگایا تکبیر کا، اور سب نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ وہ علاقہ گونج اٹھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ پھر چھپ کر کیوں عبادت کریں، چلیں مکہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ جب باہر نکلے تو سب سے آگے حضرت امیر حمزہ تھے اور سب سے پیچھے میں تھا، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان صحابہ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ کی حدود میں پہنچے، مکہ والوں نے، مشرکین نے ہمیں دیکھا کہ آگے امیر حمزہ ہیں اور پیچھے میں ہوں، تو ان پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر ہم کو روک لیتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ یعنی میرے آنے سے حق اور باطل میں فرق ہو گیا، باطل بالکل الگ ہو گیا اور مسلمان بالکل الگ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند تھا، اعلیٰ و عرفہ اتنا مقام تھا کہ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے زمین پر ہوئی، اللہ نے اسے ہی قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ میری رائے پر قرآن نازل ہوا، بلکہ وہ ادب سے یہ کہا کرتے تھے کہ میری رائے اللہ کے حکم کے موافق ہو گئی، میری رائے اللہ کے حکم کے موافق ہو گئی، اللہ نے جو حکم نازل کیا میری رائے اس کے موافق ہو گئی۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے جو رائے دی اس پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ دو تین واقعات بیان کرتا ہوں۔ مقام ابراہیم جو کہ آج بھی بیت اللہ میں موجود ہے، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی جائے، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سجدوں کے نشانات عطا ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو قبول کرتے ہوئے یہ حکم نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ میرے محبوب
فرش پر جو رائے عمر کی ہے، تیرے معبود کی رائے بھی یہی ہے، بلکہ میں حکم دے رہا ہوں کہ آج کے بعد جو آدمی بھی وہاں پر جا کر طواف کرے گا وہ 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف مقام ابراہیم پر ادا کرے گا۔ اب قیامت تک کے لیے وہاں 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف ادا کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ کے اندر کچھ اوباش لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہودی لوگ مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات پردہ کر کے باہر آیا کریں۔ صرف آپ کی ازواج مطہرات ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان عورت پردہ کیا کرے تاکہ کسی اوباش کو تنگ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، بیٹیوں سے، بیٹی سے نہیں، بیٹیوں سے۔ قرآن کریم نے لفظ بیٹیوں یعنی کئی بیٹیاں، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں، کیونکہ عربی کے اندر جمع جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ پہ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹیاں کوئی نہیں تھیں، یہ غلط بیانی کی جاتی ہے، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مسلمان مردوں کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بیگمات کو یہ کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلا کریں۔ یہ پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ بتا دیا کہ اے میرے محبوب، زمین پر جس چیز کو عمر کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی، تیرا معبود کی غیرت بھی اسے برداشت نہیں کرتی۔ آج کل جو اسلام کی تشریح کی جاتی ہے نا، وہ یہی کہ ہمیں جدید اسلام چاہیے، جدید اسلام۔ اسلام تو ملے گا آپ کو، لیکن جدید اسلام ملے گا۔ وہ جدید اسلام کیا ہوگا کہ 3.5 من کی بیگمات بغیر پردے کے گھوم سکیں، انہیں اجازت ہو پردے کی، بغیر پردے کے گھومنے کی انہیں اجازت ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شرعی پردہ تو یہ ہے کہ خوبصورت چیز کو چھپا کر رکھا جائے، لیکن چلو تم خوبصورت چیز کو چھپاتے نہیں ہو، کم سے کم بدصورت بیگمات کو تو چھپا کے رکھا کرو۔ تو ہمیں تو چاہیے جدید اسلام، جس میں پردے کی چھوٹ ہو اور دیگر بھی تمام چیزوں کی چھوٹ ہونی چاہیے۔ ہمیں ایسا اسلام چاہیے، یعنی ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بننا چاہتے ہیں، پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے؟ قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں۔ جو اسلام کا حکم من کو بھایا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جو من کو نہ بھایا اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔
تو فرمایا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ یہ حکم دے دیں، ان سے کہہ دیں اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان مردوں کی جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان سب کو یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد جب باہر نکلے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلا کریں، یعنی پردہ کر کے نکلا کریں۔ تو یہ دوسرا مقام ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ تیسرا موقع یہ آیا، عبداللہ بن ابی بدبخت، اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے بیٹے جو کہ پکے اور سچے صحابی رسول تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنا کرتا مرحمت فرما دیجیے اور جنازہ بھی آپ پڑھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی عنایت فرما دیا عذرائے شفقت، اور جنازہ پڑھانے کے لیے جب چلنے لگے تو حضرت عمر فاروق نے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن ابی یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اس نے کس موقع پر آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، ہر موقع پر اس نے آپ کو پریشان کیا، مسلمانوں کو پریشان کیا، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور سب سے بڑی تکلیف اس نے یہ پہنچائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی اس نے، اور آپ کی مسجد کے مقابلے میں اس نے امام باڑہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مسجد زرار قرار دیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یہ وہیں سے امام باڑے کا کنسپٹ آیا۔ چوری تو پکڑی جاتی ہے نا، دیکھیں یہ جو ڑا ہے، ڑے کا جو لفظ ہے یہ عربی ڈکشنری میں نہیں ہے، عربی زبان میں یہ ہے ہی نہیں، پے نہیں ہے، چے نہیں ہے، ڑے نہیں ہے، ڈال نہیں ہے، گاف، یہ عربی زبان میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عرب میں یہ تھا ہی نہیں، حضور کے زمانے میں تو ویسے ہی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ عجم کی پیداوار ہے امام باڑے۔ انہوں نے مسجد نام رکھا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ کی مسجد کے مقابلے میں مسجد بنائی جسے اللہ نے توڑنے کا حکم دیا، وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا تھا، یہاں سے بھی اسلحہ نکلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول، اس نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ اور اللہ نے آپ کو منع بھی کیا ہے کہ آپ منافقین کے لیے استغفار مت کریں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، اور اگر آپ ان کے لیے 70,000 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، اللہ نے 70 تک کی پابندی لگائی ہے نا، میں 70 سے زیادہ مرتبہ کر لوں گا استغفار، آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ نے فرمایا تو میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا، حضور نے فرمایا میں اس کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ کر لوں گا استغفار۔ حضرت عمر سے کہا کہ صف میں کھڑے ہو جاؤ آپ،
حضور نے جنازہ پڑھا لیا. جنازہ پڑھانے کے بعد جب آپ وہاں سے واپس ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. فرمایا کہ آج کے بعد آپ کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ان کی قبر پر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آج کے بعد آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. ان میں سے کوئی مر جائے آپ نے ان کی جنازہ نہیں پڑھنی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ ان کی قبر پر بھی آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. اور چوتھا واقعہ آپ کو مشہور ہی، آپ کو پتہ ہی ہے، مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے یہی الفاظ قرآن بنا کر نازل کر دیے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کیا تھا. حضرت عمر فاروق کی خلافت 10 سال 6 مہینے رہی، اور 10 سال 6 مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 سے زیادہ فتوحات. ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر ایک اور عمر فاروق ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہ رہتا، پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جاتا. یا اگر حضرت عمر مزید 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام نافذ ہو جاتا، کہیں بھی کفر کا نام و نشان بھی باقی نہ بچتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے محکمے قائم فرمائے جو آج تک جاری و ساری ہیں اور آج تک چل رہے ہیں. حکومتی نظام اور حکومتی معاملات چلانے کے لیے جو نظام حضرت عمر فاروق نے دیا تھا، وہ نظام آج تک ساری دنیا کے ممالک کے اندر رائج ہے. 10 سال 6 مہینے خلافت پر متمکن رہنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے دعا کی کہ یا اللہ، اب میں تھک گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں، اب میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، اور وہ بھی مدینۃ الرسول میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق کی یہ دعا قبول فرمائی. اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی. ایک دن تقریباً 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز میں حملہ کیا گیا. فیروز ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا، آپ کو خنجر مارے جو خنجر آر پار ہو گیا. فیروز یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے. ہمارے لوگ بہت سے اہل سنت پہلے تو سنی سے اب سن ہو چکے ہیں، فیروز نام رکھ لیتے ہیں. 2 نام رکھنا جائز نہیں ہے اسلام میں، ایک فیروز، دوسرا پرویز. پرویز بھی بدبخت آدمی تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. اور فیروز نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا. انہوں نے تو ایک اور پتھر نکالا ہے، اس کا نام فیروزہ رکھ لیا. کہتے ہیں جی کسی کو بخار ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس کو پانی میں گھول کے پلاؤ، بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. ہمارے بہت سارے مسلمان فیروزہ پہن کے گھومتے ہیں، میں نے کتنوں کو ٹوکا ہے
کیا فیروزہ پہن کے گھوم رہے ہیں؟ تو یہ اس کی نسبت سے انہوں نے اس پہ نام رکھا ہے فیروزہ۔ مسلمان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ فیروزہ پہنے یا اپنی اولاد کا نام فیروز رکھے۔ تو اگر کسی نے رکھا ہوا ہے فیروز نام تو اس کو تبدیل کریں، اگر کسی نے پرویز نام رکھا ہوا ہے اس کو تبدیل کریں۔ تو فیروز ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نماز کی حالت میں تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک مجوسی غلام نے حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے، ایک مجوسی سے مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ 3 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ آپ کو دوا پلائی جاتی تو وہ پیٹ کے راستے سے باہر نکل آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے طبیب سے کہا اب دوا سے کام نہیں ہوگا، دعاؤں سے کام ہوگا، اب میرا وقت آ چکا ہے۔ بالآخر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور اپنی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ شہادت سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو یہ وصیت کی کہ دیکھو میرا جنازہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے دروازے پر لے جا کے رکھ دینا، ان سے پوچھ لینا کہ عمر کا جنازہ آیا ہے اور رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو دفن ہو جائیں۔ اگر حضرت عائشہ اجازت دے دیں تو مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ان کا جنازہ وہاں لے جایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے باہر رکھ دیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اماں جان آپ کے غلام کا جنازہ آیا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا جنازہ آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ عمر کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن آج عمر کا جنازہ میرے دروازے پر آ گیا ہے تو میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہے۔ تو جو برکتیں، جو رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں، وہی ساری رحمتیں اور برکتیں سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم پر بھی نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ یہاں پر شاہ جہاں کی حکومت تھی، غالباً اسی کی بیگم تھی نور جہاں، یہ شیعہ تھی، ایرانی النسل شیعہ تھی۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر صوفی جو علماء ہوتے ہیں نا، صوفی جو تصوف سے وابستہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کو مناظر ہوتے ہیں وہ تو داؤ پیچ سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جو بیچارے صوفی علماء ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو صوفی علماء سے مناظرے کروائے جائیں تاکہ وہ جواب نہ دے سکیں گے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا، لوگوں کو شیعہ بنایا جائے۔ ایران سے ایک مجتہد اس نے بلوایا۔ اب وہ مجتہد جو ہے سب سے پہلے حضرت میاں جی کے پاس آ گئے۔ میاں جی کا بڑا اثر و رسوخ تھا لاہور شہر کے اندر اور دنیا ان کو جانتی تھی۔ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو یہ جب ذاکر اور اس کے ساتھ جو اس کے حواری تھے وہ اندر داخل ہونے لگے تو حضرت میاں جی نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا دل سیاہ ہے۔ وہ آ کر بیٹھے، حضرت میاں جی ان سے ملے، ان سے معانقہ وغیرہ کیا، پوچھا ان سے کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی ہم فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ حضرت میاں جی نے فرمایا ماشاءاللہ بہترین، زبردست، اہل بیت کے فضائل ہم بھی سنیں گے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل خوش ہوگا، ذرا بیان کریں فضائل اہل بیت۔ اس نے جب فضائل اہل بیت بیان کرنا شروع کیے تو اس نے کہا کہ حضرت حسین کی جہاں قبر ہے وہاں سے دور تک 40 فٹ تک اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ حضرت میاں جی نے فرمایا ذرا یہ جملہ دوبارہ کہیے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ حضرت حسین کی جہاں قبر ہے وہاں سے چاروں طرف 40 میل تک
اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور 40 میل تک جتنے لوگ ہیں دفن، ان سب کی مغفرت ہو گئی ہے۔ حضرت میاں جی نے فرمایا کہ یہ جو فضیلت ہے حضرت حسین کی، یہ کس کی وجہ سے ملی ہے حضرت حسین کو؟ اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت حسین کی یہ فضیلت ہے کہ جہاں وہ دفن ہے ان سے 40 میل تک جتنے لوگ ہیں ان سب کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے، تو جو جن کی وجہ سے یہ فضیلت ملی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے، تو میں 40 میل کی چلو بات نہیں کرتا، ان کے نزدیک جو 2 دفن ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول اللہ کی وجہ سے ان کی مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ ذاکر نے کہا کہ یہ تو صوفی کا حال ہے، کسی مناظر کے پلے پڑ گیا میں تو وہ تو میرے کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، وہ بس یہ پہلی ملاقات تھی، پہلی ہی ملاقات کر کے یہاں سے واپس ایران چلا گیا۔ اس نے کہا یہاں میرے بس کی بات نہیں، یہاں کے صوفی اتنے تیز ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم دونوں اسی طرح اٹھیں گے، میرے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھیں گے اور اسی طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور کسی نے نبی بننا ہوتا تو عمر فاروق نبی بنتے، اور کسی کو یہ حق نہیں تھا۔ یعنی وہ صفات، وہ اوصاف حضرت عمر فاروق کے اندر موجود تھے جو نبوت والے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو فاروق اعظم نبی بنتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔